बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलवात वलहम्दु लिल्लाहि कमा हुवा अहलो वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सलवात वशफीअल मुज़निबीन वखातमिन नबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। सब मिलके सरकार हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर के लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात बर मोहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन सलवात। मुअज़्ज़ज़ीन, कुरान करीम का नूरानी जुमला है कि इंसानों, ए मुसलमानों, ए मोमिनों,
تم میں سے جب بھی کسی کو موت آئے گی اکثر تم ایک فریاد کرو گے، اے خدا ہمیں واپس پلٹا دے، اے خدا ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم سچی توبہ کر کے آئیں، جو نمازیں قضا ہیں وہ پڑھ کے آئیں، جو قرض ادا نہیں کیا وہ دے کر آئیں، جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مانگ کر آئیں۔ تو آواز ملے گا کلا، ہرگز نہیں، موت کے بعد کوئی واپس نہیں جاتا۔ ہزاروں دن ہزاروں راتیں تمہیں عطا کی گئیں، تم نے توبہ کیوں نہیں کی؟ اس حدیث کی گویا تفسیر ہے، اس آیت کی تفسیر ہے یہ حدیث کہ اللہ پاک کے پیارے نبی فرماتے ہیں مرنے والا جب سکرات کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ اے فرشتے ملک الموت مجھے ایک دن توبہ کے لیے دے دے، مگر آواز آتی ہے کلا، کتنے دن تو نے برباد کیے، اب ایک دن مانگ رہا ہے، کتنی راتیں زندگی کی تو نے برباد کی۔ پھر وہ بیچارہ انسان مرنے والا روتا ہے، کہتا ہے کہ ایک دن نہیں تو آدھا دن مجھے مہلت دے دے، آواز آتی آدھا دن بھی نہیں ملے گا، پھر رو کے کہتا ہے مجھے 1 گھنٹہ توبہ کے لیے دے دے۔ یہاں پر حدیث ہے، اللہ کے پاک نبی فرماتے اگر وہ مرنے والا پوری کائنات کا بادشاہ ہوتا، پوری کائنات کی دولت اس کی ہوتی تو وہ کہتا اے فرشتے ساری دولت لے لو، ساری حکومت لے لو، مجھے 1 گھنٹہ توبہ کے لیے دے دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت توبہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ سکرات والا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، حکومت دولت بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کا جواب مولا علی نے دیا ہے، مولا فرماتے ہیں حرام علی کل انسان، انسان پہ موت کا آنا حرام ہے، کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کا ٹھکانہ اسے جہنم یا جنت میں دکھا نہ دیا جائے۔ ہم اندھے ہیں، ہم نابین ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم نے اپنے گناہوں سے کیا عذاب بنائے ہیں، کیا قبر میں سام بچھو بنائے ہیں، کیا جہنم کا عذاب۔ وہ مرنے والا اندھا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ سام بچھو میں نے بنائے ہیں، یہ آگ میں نے بنائی ہے، اور اسے پتا ہے کہ اگر 1 گھنٹہ توبہ کے لیے مل جائے تو یہ عذاب مٹ سکتا ہے۔ اگر جس گناہ پہ میں آنسو بہاؤں گا وہ عذاب مٹ جائے گا۔ عزیزو آپ اور ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے 1 گھنٹہ توبہ کے لیے دیا ہے، وہ بھی شب جمعہ ہے، وہ بھی شب رحمت ہے، وہ بھی کریم اہل البیت حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس نے، امام فرماتے ہیں حضرت معصومہ کی زیارت کی گویا حضرت فاطمہ زہرا کی زیارت کی۔ ہائے وہ ٹوٹی ہوئی قبر زہرا جس پہ زوار نہیں ہے، وہاں چراغ جلانے والا نہیں ہے، کوئی رونے والا نہیں ہے، مگر آج معصومہ کے حرم میں کتنے چراغ جل رہے ہیں، کتنے زوار ہیں۔ ایک قبر فاطمہ کو اللہ نے چھپایا ہے، ایک قبر فاطمہ کو اللہ نے ظاہر کیا ہے۔ انشاءاللہ بی بی کا واسطہ دے کر دعا کریں گے، اللہ پاک ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ یعنی اس حدیث پاک سے ثابت ہوا 1 گھنٹہ توبہ کرنا افضل ہے پوری دنیا کی حکومتوں سے، پوری دنیا کے خزانوں سے۔ اگر پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے قبر میں ہمارے لیے خاک ہے، پوری دنیا کی دولت بھی مل جائے
قبر میں ہمارے لیے خاک ہے، مگر یہ ایک آنسو جو اس وقت بہاتے ہیں یہ قبر کے لیے بڑا سرمایہ ہے، یہ بڑا خزانہ ہے۔ انشاءاللہ کہ خدا سے توبہ کی توفیق طلب کریں، اور جس گناہ کو یاد کر کے روئیں گے، اللہ کے پیارے پاک نبی فرماتے وہ گناہ مٹ جاتا ہے، اس کا عذاب قبر میں مٹ جاتا ہے، برزخ میں مٹ جاتا ہے، قیامت جہنم میں مٹ جاتا ہے۔ لہذا توبہ کیا ہے؟ جب سے بالغ ہوئے ہیں کہ گناہ کو یاد کرنے کا نام ہے، ایک گناہ پہ پشیمان ہونے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خدا قرآن کریم میں فرماتا ان اللہ یحب التوابین، اے رونے والے جب تو اپنے گناہوں پہ روتا ہے میں تجھے اپنا محبوب بناتا ہوں۔ انسان گنہگار جہنم سے نکل کر اور محبوب خدا بن جاتا ہے۔ عزیزو، توبہ یہی ہے، اور زیارت کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں آ کر ہم ان پاک وسیلوں کے ذریعے سے اپنے زندگی بھر کے گناہوں کو مٹائیں، اور یہاں سے جب جائیں تو پاک ہو کر جائیں، جب یہاں سے جائیں تو حور بن کر جائیں۔ یہی مولا حسین کا وعدہ ہے، یہی امام رضا کا وعدہ ہے۔ مولا رضا زوار سے ایک وعدہ لیتے ہیں اور زوار سے ایک وعدہ، مگر خود امام رضا 3-4 وعدے کرتے ہیں۔ کتنے کریم ہیں ہمارے مولا۔ فرماتے میرے زوار، پہلے تو عام انسان تھا لیکن اب تو میرا زوار بن گیا، اب تو میرا ہے میں تیرا ہوں، تیری نسبت مجھ سے ہو گئی ہے۔ جیسے کپڑا ہوتا ہے معمولی، مگر جب علم کے لیے ہم اس کپڑے کو لاتے ہیں تو اسے چومنا عبادت ہے، احترام کرنا عبادت، کیونکہ نسبت حضرت عباس سے ہو گئی ہے۔ امام رضا فرماتے میرے زوار، پہلے تو عام انسان تھا لیکن اب تیری نسبت مجھ سے ہو گئی ہے، اب تو گناہ نہ کرنا، میں وعدہ کرتا ہوں جتنے تو نے پہلے گناہ کیے ہیں بخشوا دوں، میں تیرا امام، تیرے سارے گناہ بخشوا دوں گا، لیکن اب جب واپس جانا گناہ نہ کرنا، کیونکہ اگر تو گناہ کرے گا لوگ مجھے تانا دیں گے۔ یہ ہے امام رضا کا زوار جو جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، رشوت کھا رہا، میرے لیے بدنامی کا سبب نہ بن۔ امام ایک وعدہ لیتے ہیں اور اس کے بعد 3-4 وعدے کرتے، فرماتے میرا وعدہ ہے جب ملک الموت تیری روح نکالنے کے لیے آئے گا، میں تیرا امام تیرے سراہانے آؤں گا، کہوں گا ملک الموت آرام سے روح نکال، یہ میرا زوار ہے، یہ میرا عاشق۔ اور دوسرا مقام جہاں ماں باپ کام نہیں آئیں گے، اولاد کام نہیں آئے گی، جب لوگ تجھے قبر میں لٹا کے مٹی کے منوں کے نیچے چھپا دیں گے، سب چلے جائیں گے، اولاد چلی جائے گی، دوست چلے جائیں گے، تو قبر میں اکیلا رہ جائے گا۔ امام رضا فرماتے ہیں میں قبر کی پہلی رات تیری قبر میں آؤں یا امام رضا، میں منکر نکیر سے کہوں گا میرا زوار ہے، آرام سے سوال جواب کرو۔ اور فرمایا تیسرا وعدہ یہ ہے قیامت کے دن میں اپنے زوار کا ہاتھ پکڑ کر پل صراط پار کرا دوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، یہ ہے ہمارے کریم مولا، یہ ہمارے کریم آقا،
اور یہ حقیقت ہے، یہ معجزات ہے۔ ایک عالم کا انتقال ہو گیا، بیٹے نے خواب میں بابا کو دیکھا، بابا سنا ہے قبر کی پہلی رات بڑی خوفناک ہے، وحشتناک ہے، بھیانک ہے۔ آپ کی قبر کی رات کیسے گزری؟ کہا بیٹے بڑی نورانی گزری، بڑی آرام سے گزری۔ بابا کیسے؟ کہا امام رضا نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ امام رضا قبر میں آئے، میری قبر جنت کا باغ بن گئی۔ بیٹا میں نے 40 مرتبہ امام رضا کی زیارت کی تھی، امام رضا بھی 40 مرتبہ میری قبر میں آئے۔ اب افسوس کر رہا ہوں، کاش زیادہ مولا کی زیارت کرتا تو یہ سلسلہ جاری رہتا۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان گرامی، مومنین حضرات، یہ کریم گھرانہ ہے، یہ دینے میں دیر نہیں کرتے۔ مانگنا سیکھیں، دعا کے آداب ہوتے ہیں جو اہل بیت نے سکھائے ہیں، اس طرح سے اگر مانگیں گے آپ کبھی خالی اس دروازے پہ نہیں جائیں گے۔ میں ایک ہی نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد دعا شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے مانگا جائے ان کے دروازے سے۔ ایک زوار امام رضا کے ذریعے کو چوم کے کہتا ہے مولا رضا، اگر میں یہ کہوں میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ پلٹ کر کہیں گے میرا شیعہ وہ ہے جس کی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی، جو نہ گناہ کبیرہ کرتا ہے نہ صغیرہ۔ مولا میں گناہ گار ہوں، میں شیعوں کا غلام ہوں، شیعوں کا نوکر۔ اب کیسے دعا مانگے؟ گنہگار ہے، یہ نہیں کہہ سکتا شیعہ کا مقام بہت بلند۔ دوبارہ کہتا ہے مولا رضا، اگر میں کہوں میں آپ کا محب ہوں تو پلٹ کر کہیں گے اگر تو ہمارا محب تھا پھر گناہ کر کے ہمارا دل زخمی کیوں کیا؟ تو جہاں بھی گناہ کر رہا تھا تیرا امام تجھے دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، پوری کائنات امام کے سامنے ایسے ہوتی ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہمارے سامنے ہو۔ تو جہاں بھی گناہ کر رہا تھا تیرا امام تجھے دیکھ رہا تھا۔ اگر تو ہمارا محب تھا تو گناہ کر کے ہمارا دل زخمی کیوں کیا؟ اب کیسے مانگے؟ بیچارہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں محب ہوں۔ اب خدا نے مدد کی، خدا نے مانگنے کا طریقہ بتا، کہنے لگا امام رضا میں آپ کے محبوں کا بھی نوکر ہوں، غلام ہوں، گنہگار ہوں، مگر مولا رضا ایک بات سچ کہتا ہوں، اللہ کی قسم سچ کہتا ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں۔ سبحان اللہ، گنہگار ہوں مولا مگر میں آپ کا مہمان۔
اور یہ نہ سمجھیں جب تک یہ پاک کریم مولا بی بی نہ بلائے کوئی خود سے یہاں نہیں آتا۔ کہنے لگے مولا میں آپ کا مہمان ہوں۔ نبی پاک کی حدیث ہے، مہمان اگر کافر بھی ہو، مہمان اگر کافر بھی ہو اس کا احترام کرو۔ مولا میں کافر نہیں، آپ کے دادا حسین کا عزادار ہوں۔ بی بی معصومہ کریمہ یہ آپ کے مہمان حسین مولا کے عزادار ہیں۔ انشاءاللہ پاک بی بی لطف و عنایت فرمائیں گی اور سب آپ یہاں سے جھولیاں بھر کے اٹھیں گے، اپنی دعائیں قبول کروا کے اٹھیں گے۔ عزیزو جیسے دعا مانگنا یہ بھی ایک علم ہے، معرفت ہے۔ جو ابھی آپ نے سنا کس اندر پیارے انداز سے اس نے دعا مانگی، اسی طرح سے دعا کیا مانگی جائے، کیا مانگی جائے۔ مثلا اللہ پاک نے یہ لطف و کرم کے خزانے ہیں جہاں بھیج دیا ہے آپ کو۔ اب کوئی بادشاہ کہ میرے خزانے سے جو اٹھانا ہے اٹھاؤ، ایک آدمی 1 روپیہ لے کر آئے تو وہ عقل مند نہیں کہلائے گا۔ لہذا ان ہستیوں سے ایسا خزانہ مانگیں جو ختم ہونے والا نہ ہو، کبھی جدا ہونے والا نہ ہو، قبر میں ساتھ جانے والا ہو، برزخ میں ساتھ جانے والا ہو۔ لہذا کیا مانگیں؟ مولا علی نے اس دعائے کمیل میں انشاءاللہ وہ نسخے بتلائے ہیں جس میں دنیا کا بھی خزانہ ملے گا اور آخرت کا بھی خزانہ ملے گا۔ معمولی چیزیں نہ مانگے، ایسی چیز مانگے جس سے آپ کی تقدیر بدل جائے، جس سے آپ کی آخرت نورانی ہو جائے، جس سے آپ برزخ آپ کی نورانی ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلِ محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھ دیں۔ بارہ دیگر صلوات صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم مل کے سلو اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس طرح سے صلوات پڑھنے کا ثواب بتلا رہا ہوں۔ ویسے صلوات ہر مشکل کی مشکل کشا ہے، ہر مشکل حل ہوتی ہے۔
کہ جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ بہت عظیم ہوتی ہیں، ہم ان کو کم اہمیت دیتے، جو نہیں معلوم اس کو زیادہ اہمیت دیتے۔ صلوات ذکر کا معراج ہے، صلوات بہت عظیم ذکر ہے۔ جو بھی مشکل ہو پنجتن پاک کو آپ 5000 ہر معصوم کو 1000 مرتبہ ہدیہ کریں اور 2 رکعت نماز ہدیہ کریں، آپ کی مشکلات حل ہو جاتی، معجزہ ہے۔ اگر بڑی مشکل ہے، کینسر جیسی مشکل ہے، خطرناک بیماری ہے، ختمہ نکالیں، ختمہ ہوتا ہے صلوات 1.25 لاکھ مرتبہ۔ امام خمینی جو اتنے بڑے مجتہد مرجع عارف تھے، بہو بیمار تھی، ڈاکٹروں نے کہا آپریشن ہونا ہے، خمینی کہا ہمیں 1-2 دن مہلت دیں۔ گھر آئے، خانوادے کو جمع کیا، خاندان کو، بچوں کو، چھوٹے معصوم بچوں، کہا ختمہ نکالو صلوات کا 1.25 لاکھ صلوات پڑھ دیں۔ ختمہ نکالا، پھر اسپتال میں ٹیسٹ کرنے گئے تو بیماری کا وجود بھی نہیں تھا۔ صلوات کو اہمیت دیں، صلوات۔ اگر فقر ہے فقر دور ہو جائے گا، قرض ہے قرض دور ہو جائے گا۔ مگر وہ اجل فرجہم جو کہتے ہیں، یعنی امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا امام زمانہ کا ظہور کر دے۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ آپ یوں سمجھیں ایک فقیر ہے، 10 فقیر ہیں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، مگر 1000 فقیر کی مدد ہر ایک آدمی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں لاکھوں فقیر ہیں، ہر 1 منٹ میں ایک بچہ بیچارہ افریقہ میں بھوک سے مر رہا ہے، مدد نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ بیچارے بے گناہ جیلوں میں ہیں، آپ کی ان کی مدد سب کی نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جن پہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، ہاں ان سب کی مدد تو آپ نہیں کر سکتے نا۔ ہزاروں لوگ ظلم کی چکی میں پیسے جاتے ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا وہ اجل فرجہم، یعنی آپ سب کی مدد کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے فقیر ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب امام زمانہ آئیں گے کوئی فقیر نہیں رہے گا، جب امام زمانہ آئیں گے مظلوم آزاد ہو جائیں گے، کوئی بے گناہ قید میں نہیں رہے گا۔ تو یہ اتنی بڑی دعا ہے، پورے دنیا کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں، بس ایک جملہ اضافی ہو جاتا ہے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ پہلا جملہ کتنی معرفت کا۔ مولا کہتے ہیں کتنا بھی تو گناہ گار ہے نا، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب اس جملے کی اگر تفسیر بیان کروں تو یہ ہے، خدا فرماتا ہے گناہ گار اگر تیرے گناہ آسماں کے ستاروں سے بھی زیادہ، اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے، اگر تیرے گناہ بارش کے قطرات سے بھی زیادہ، اگر تیرے گناہ ریگستان میں ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے، تب بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت عظیم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
گنہگار کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ پہلا درس ہے مولا علی کا. وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٍ. اب مولا سکھلا رہے ہیں دعا کے آداب، خدا سے کیسے مانگا جائے. اے خدا تجھے تیری عظمت کا واسطہ، میں گنہگار ہوں، میرے گناہ کو نہ دیکھ میرے اللہ. تجھے تیری عزت کا واسطہ، گنہگار کی عزت خدا کی دربار میں کوئی نہیں ہوتی. اے خدا میں نے گناہ کر کر کے اپنی عزت کو برباد کر دیا ہے، میری کوئی عزت تیری دربار میں نہیں. تجھے واسطہ دے رہا ہوں اس معصومہ حضرت فاطمہ زہرا جو دنیا سے روتی گئی اور یہ فریاد کرتی گئی، بابا بابا تیرے بعد زہرا نے وہ مصیبتیں دیکھی. اگر پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ سرمے میں بدل جاتے. عزیزو، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبتیں، مسائب، پاکستان ہندوستان میں ایک مومن مر جاتا ہے، پوری زندگی اس کی گزر جاتی ہے، مگر پاک بی بی کے مصائب سارے سن نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اتحاد بین المسلمین کا مسئلہ ہے. وہاں سارے مصائب ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. یعنی مولا حسین کے سارے مصائب آپ سنتے، مولا علی کے سارے مصائب، مگر پاک بی بی کے سارے مصائب مومن مر جاتا ہے نہیں سنتا. یعنی بی بی مظلومہ ہے، حسین سے بھی زیادہ مظلومہ اس اعتبار. عزیز اب سنیے بی بی کی جو مصیبت کتنی بڑی ہے، جو ہم پاکستان میں بیان نہیں کر سکتے. ایک ہی ملک ایران ہے جہاں بیان کر سکتے. ہاں یہ دونوں ظالم جنہوں نے آگ لگائی، دروازہ گرایا، محسن کو شہید. عزادارو دونوں مولا علی کے دروازے پہ آئے. کیوں آئے؟ سیاست مدار تھے، سیاسی لوگ تھے. ساری دنیا لعنت کرنے لگی. اس دروازے کو جلایا ہے جس پہ رسول خدا کھڑے ہو کے سلام کر دے. وہ دروازہ جہاں 6 مہینے رسول خدا نے یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب لوگوں نے لعنت ملامت کی سیاست کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے، یہ دروازے زہرا پہ آئے.
مولا علی نے فرمایا حسنین کی اماں محسن کے قاتل آئے، اجازت سے انہیں آنے دوں۔ پاک بی بی زہرا نے فرمایا یا علی یہ تیرا گھر ہے، میں تیری نوکرانی۔ یا علی یہ تیرا گھر، میں تیری نوکرانی، جو تیری رضا وہ میری رضا۔ مولا علی نے یہ حدیث پڑھی جو ابھی آپ نے سنی، حسنین کی اماں میں مجبور ہوں، نبی پاک کی حدیث، مہمان اگر کافر بھی ہو، مجھے پتا ہے محسن کے قاتل ہیں، تجھ پہ دروازہ گرانے والے ہیں، علی مجبور ہے، نبی کا فرمان۔ مہمان اگر کافر بھی ہو اس کا احترام کرو۔ عزیز و مولا علی دروازے کھولنے گئے۔ اب جو روایت پڑھ رہا ہوں سیدو مجھے معاف کرنا، بڑی سخت روایت، امام زمانہ معاف کرنا، اگر مجلس میں آئے ہیں مولا یہ لوگ پانی روتے ہیں، آپ خون رو، بی بی معصومہ مجھے معاف کرنا، بڑی سخت حدیث، بڑی سخت روایت، بڑا سخت مسئلہ، آپ میں سے اکثر نے نہیں سنا ہوگا، پاکستان میں نہیں پڑھ سکتے، ہندوستان میں نہیں پڑھ سکتے۔ عزیزو سنیے، جناب زہرا جہاں بیٹھی تھی، جہاں بستر پہ تھی، دروازہ جب بھی کھلتا تھا بیوی کے کمرے میں کھڑکی تھی وہ کھلی ہوئی تھی، یعنی جو بھی آتا پاک بی بی زہرا کی اس پہ نظر پڑتی۔ اب سنیں گے مصیبت زہرا، پاک بی بی فرماتی ہیں فضا میری مدد کرو، او میرا چہرہ پھیر دو، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ میں نے اشارہ کیا، ہاں زہرا خود چہرہ پھیر نہیں سکتی تھی۔ او سیدو صرف پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی، او گردن کی ہڈیاں بھی ٹوٹی تھی، او بازو بھی زخمی تھا۔ ظالم نے پہلے آگ لگائی پھر دروازہ گرایا، زہرا دروازے کے نیچے تھی، پورا لشکر دروازے کے اوپر سے گزر گیا، سب مل کے گئے یا زہرا۔ اے خدا تجھے زخمی زہرا کی مظلومیت کا واسطہ آج ہمارے سارے گناہ بخش دے، روتی آنکھوں سے دعا قبول ہے،
سب مل کے 5 مرتبہ فریاد کریں یا غفار یا غفار سب مل کے یا غفار یا غفار وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي خلق كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أزاغ له كل شيء سب مل کے کہیں یا نور یا قدوس یا نور یا نور یا قدوس یا نور نور فاطمہ زہرا کے صدقے میں سب مل کے دعا کریں نور فاطمہ زہرا کے صدقے میں اے خدا ہم سب کے والدین کی قبروں کو نورانی بنا دے جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں شب جمعہ ماں کی روح آتی ہے بیٹی کے پاس باپ کے پاس ماں کہتی ہے بیٹی میں مر گئی ہوں میرا نام اعمال بند ہو گیا میں ایک نیکی بڑھا نہیں سکتی ایک گناہ گھٹا نہیں سکتی آج تیری ماں تیرے در پہ فقیر نہیں بن کے آئی ہے آج تیری ماں تیرے در پہ بھکاری بن کر آئی ہے ایک سورہ الحمد مجھے خیرات میں دے دے
ایک سورہ یاسین مجھے خیرات میں دے دے، والدین آج کی شب آتے ہیں، جب آپ کو دیکھتے آپ حرم معصومہ فاطمہ میں زیادہ امیدوار ہوتے ہیں، اس لیے خدا سے فریاد کریں، اے خدا نور فاطمہ کے صدقے میں، نور معصومہ کے صدقے میں ہمارے والدین کی قبروں کو نورانی بنا، ان کا سفر آخرت آسان کر دے، انہیں جوار معصومین میں جگہ دے دے۔ اب یہ اللہ کے نام اپنی طرف سے نہ پڑھیں، والدین کی نیت سے پڑھیں، یا نور یا قدوس یا نور، ثواب والدین کو ملے سب مل کے، یا نور یا نور یا اول الاولین و یا آخر آخرین۔ اب جو درس دے رہے مولا شاید پوری دعائے کمیل کا سب سے بڑا درس ہے۔ مولا فرماتے گناہگار یہ نہ سمجھ تو نے چھپ کے گناہ کیا، اس کی نجاست صرف ایک کمرے تک محدود ہے، اس کی نجاست صرف ایک جگہ محدود ہے۔ فرمایا نہیں، قرآن کریم کی آیت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اے انسان تو ایک بند کمرے میں گناہ کرتا مگر اس کی نجاست، اس کی نحوست پوری زمین پر پھیل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پورے سمندروں میں تیرے گناہ کی نجاست نحوست پھیلتی ہے۔ کبھی انسان کے گناہ کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں، قحط آ جاتا ہے، حیوان مر جاتے۔ اب اس کی تفسیر مولا علی بیان کر رہے ہیں کہ گناہ کے اثرات کتنے خطرناک ہیں۔ یعنی جو ایٹم بم ہے سب سے بڑا اسلحہ، وہ پھٹا تو ہیروشیما تک اثرات تھے، انڈیا پاکستان ایران میں نہیں پہنچے۔ قرآن کرے گناہ کے اثرات پوری کائنات، نہ صرف اس دنیا میں، اس کے اثرات آسمانوں تک پہنچتے، لوح محفوظ تک پہنچتے۔ اب مولا کا سب سے بڑا درس، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم۔ مولا فرماتے لوگوں گناہ نہ کرو، یہ جو لوگوں کی عزتیں برباد ہو جاتی ہیں، کسی کی بیٹی بھاگ جاتی ہے نعوذ باللہ، کسی کا ناموس بھاگ جاتا ہے، یہ وہ زخم ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہر زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، غیرت کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ آج یہ گناہ سب سے زیادہ زنا کے زمانے، انٹرنیٹ، موبائل، پہلا گناہ بھی مولا نے وہی بتایا، بڑا گناہ یہ۔ کسی گناہ کی سزا نہیں ہے کہ سنگسار کرو، اللہ غیور ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کو غیرت نہیں، سب سے بڑی سزا۔ مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ کچھ گناہ جن کی وجہ سے عزت برباد ہو، وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر تو نے کسی کے ناموس کو دیکھا تو تیرا ناموس بھی نہیں بچے گا۔ حضرت حمزہ سے پوچھا کہ اسلام سے پہلے بھی ہم نے نہیں دیکھا کسی عورت کو آپ دیکھیں حرام کی نظر سے، کہ اسلام سے پہلے بھی میں اللہ کو مانتا تھا، عادل مانتا تھا، کہ میں نے کسی کی بہن ماں کو دیکھا تو
کو میری بھی بہن ماں کو کوئی دیکھے گا، یہ وہ گناہ، عزتیں برباد، آنکھ کے گناہ سب سے بڑے گناہ۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام، مولا فرماتے ہیں کچھ گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتے ہیں، بجلیاں گرتی ہیں، زلزلے آتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، کچھ گناہوں کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ اللہ ایک نعمت دینا چاہتا تھا، بیٹا دینا چاہتا تھا، گناہ کیا، بیٹا مر گیا، سخت ہو گیا، پیدا ہو مر گیا، یہ سب گناہوں کا نتیجہ۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تابس الدعاء، مولا علی فرماتے کچھ گناہوں کی وجہ سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ واہ واہ، اگر انسان کی دعا بھی قبول نہ ہو تو انسان حیوان سے بھی پست۔ اے میرے اللہ، تو حیوانوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو آسمان میں اڑنے والے پرندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگر میری دعا بھی قبول نہ ہو پھر مجھ سے بدتر بھلا کون؟ اگر میری دعا بھی قبول نہ ہو وہ بھی حرم معصومہ میں پھر مجھ سے بدبخت تر کون ہے؟ اے خدا، ہم سب کی دعائیں قبول کر دے، بخش دے ان گناہوں کو جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تعجل الفناء۔ دوسری دعا مولا علی فرماتے ہیں لوگوں گناہ نہ کرو، گناہ خودکشی ہے۔ فرمائے کچھ گناہوں کی وجہ سے 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی۔ اگر کسی کو شک ہو مولا علی کی اس جملے میں، جا کے گوگل میں سرچ کریں، ایڈز کی بیماری سے دنیا میں ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مرتے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ایڈز کی بیماری۔ ایڈز کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ زنا کی وجہ۔ ایڈز کے علاوہ بھی 8-10 بیماریاں ہیں، یہ کرونا سے 1000 گنا خطرناک وائرس ہیں، 8-10، اس میں بھی ملینز لوگ مرتے ہیں۔ اللہ فرماتے گناہ خودکشی ہے، چند منٹ کی حرام لذت کے لیے تو خودکشی کر رہے ہیں، وہی لذت حلال طریقے سے حاصل کر، نکاح کر، نہ گناہ کی طرف چل۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، کچھ گناہوں کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ، اے خدا ہم سب کے سارے گناہ بخش دے، وَكُلَّ خَطِيَّةٍ أَخْطَأْتُهَا، ہم سب کی ساری خطائیں بخش دے۔ اب پیار سے پورا
پورے وجود کے ساتھ، دل کے گہرائیوں کے ساتھ اپنے رب رحیم کو آواز دیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ آج رضائے خدا کی رات ہے، سب مل کے کہیں اللہ اللہ، آہ میرے اللہ، سب مل اللہ اللہ، آہ میرے اللہ، ایک مرتبہ اور اللہ اللہ، آہ میرے اللہ۔ آپ سوچیں گے میں نے آہ کیوں کہا؟ یہ خدا کا لطف و کرم۔ آہ جب درد ہوتا ہے کہتے ہیں آہ، خود بخود نکلتا ہے نا، آہ درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کتنا وہ کریم ہے۔ ہم درد سے چیختے ہیں، کہتے ہیں خدا فرماتا فرشتوں میرا نام لکھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کی بیماری دور کر دو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کا نام ہے۔ تو کتنا کریم ہے میرے اللہ، ہم آہ کرتے ہیں تیرے فرشتے عبادت لکھ دیتے ہیں۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربک وان توزعنی شکرک وان تلہمنی ذکرک۔ دیکھیے میں نے کہا نا مانگنا بھی فن ہے، علم چاہیے۔ اب مولا علی کریں کیا مانگو؟ فانی چیز مت مانگو۔ تین چیزیں مولا نے بتلائی ہیں دعا میں، اگر یہ مانگیں گے تو دنیا کی مشکلات بھی حل، آخرت کی مشکلات بھی حل۔ کیا مانگا مولا نے؟ کہ خدا واسطہ دیا تجھے تیرے جود کا واسطہ، میں کیا چاہتا ہوں اے خدا ہمیشہ میں خود کو تیری دربار میں سمجھوں۔ کتنی بڑی دعا ہے ہاں؟ ہمیشہ قرب کا ہے، تیرے قرب، تیرے حضور میں رہوں۔ گناہ کب کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا خدا مجھے نہیں دیکھ رہا، جبکہ خدا ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں؟ اے خدا مجھے اپنا حضور عطا فرما۔ ہاں؟ دوسری چیز وَأَن تُوزِعَنِي شُكْرَكَ، اے خدا مجھے توفیق دے ہر حال میں شکر کروں۔ مولا فرماتا ہر حال میں شکر کروں۔ ایک بیماری ہوتی ہم بے شکری کرتے، دنیا میں 5000 سے خطرناک بیماریاں ہیں، اگر ہم کو ایک بیماری بھی نہیں تو 5000 نعمتیں اللہ کی ہیں۔ شکر کرو، بیماری میں بھی شکر کرو، بیٹا مر جائے تو بھی شکر کرو، فقیر ہو جاؤ تو بھی شکر کرو، کبھی ناشکری نہ کرو۔ آدھا ایمان شکر ہے، آدھا ایمان صبر ہے۔ مولا فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ شکر۔ وَأَن تُلْحِمَنِي ذِكْرَكَ، میرے اللہ مجھے توفیق دے ہمیشہ تیرے زبان پہ ذکر رہے۔ یہ تین چیزیں اگر مل گئیں سب کچھ مل گیا۔ ہر چیز ہے، اولاد بھی ہے، رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، شرافت، سب انہی چیزوں میں۔ خدا میں ہمیشہ خود کو تیری دربار میں سمجھوں، امام زمانہ کی دربار میں، اہل بیت کی دربار میں، تو کیا ہو جاؤں گا میں سلمان فارسی بن جاؤں گا، میں ابوذر غفاری بن جاؤں گا، میں حبیب ابن مظاہر بن جاؤں گا۔
اور دوسرا کیا؟ ہر حال میں شکر کروں اور ہر حال میں تیرا ذکر کروں۔ اللہ اکبر۔ بس ایک روایت سنیں، پھر اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم شاکر ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو آج بھیک مانگ کر جائیں کہ میرے اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے۔ اے عزیزوں، حضرت عیسیٰ نے اللہ پاک سے سوال کیا، میرے اللہ جنت میں کس کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا؟ میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ ایک مومنہ ہے، اس کا گھر جنت میں نے تیرے گھر کے قریب۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے اللہ اجازت ہے میں اس سے ملاقات کروں؟ وہ دنیا میں؟ کہاں دنیا میں؟ اللہ پاک نے ایڈریس دیا، پتہ دیا۔ حضرت عیسیٰ کہے کون وہ عورت ہے جس کا مقام اللہ نے نبیوں کے برابر کیا؟ حضرت عیسیٰ کیا دیکھا؟ ایک خاتون ہے، ایک مومنہ ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، اس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، اس کا کوئی گھر بھی نہیں ہے، چٹائی پہ لیٹی ہوئی ہے، اتنی مجبور ہے، مکھیاں مچھر اس کو کاٹ رہے ہیں، مکھیوں کو ہٹا نہیں سکتی، ہاتھ نہیں ہے، مچھروں کو ہٹا نہیں سکتی، ہاتھ نہیں ہے، مگر دعا کیا پڑھ رہی ہے، ذکر کیا کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے میرے اللہ جتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ جیسے نبی حیران ہو گئے، سلام کیا، السلام علیک یا مومنہ۔ آنکھیں نہیں تھی، بغیر آنکھوں کے پہچان لیا، وعلیک السلام یا عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مومنہ تیری یہ دعا میری سمجھ میں نہیں آتی، تو کہتی اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں کائنات میں کسی کو نہیں دی۔ رونے لگی، کہنے لگی عیسیٰ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، جتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں کائنات میں کسی کو نہیں دی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کوئی دلیل بتاؤ تو سمجھ میں آئے، نہ تجھے اللہ نے آنکھیں دی، نہ اللہ نے تجھے پاؤں دیے، نہ اللہ نے ہاتھ دیے، نہ اللہ نے اولاد دی، نہ اللہ نے گھر دیا، تو اتنی مجبور ہے، مکھیوں کو ہٹا نہیں سکتی، مچھروں کو ہٹا نہیں سکتی، اللہ نے تجھے کیا نعمت دی؟ اب سنیں گے جواب۔ مومنہ کہنے لگی عیسیٰ اس سے بڑھ کر اللہ کیا نعمت دے گا؟ اللہ پاک نے مجھے وہ اعضاء نہیں دیے جن سے بندے گناہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ آنکھیں دیتا شاید میں آنکھوں سے گناہ کرتی، اللہ اگر ہاتھ دیتا شاید میں ہاتھوں سے گناہ کرتی۔ اللہ نے مجھے پاک دل دیا ہے، اس میں اپنی محبت کا نور دیا ہے، جب بھی چاہتی ہوں اللہ سے بات کروں دعا پڑھتی ہوں، جب چاہتی ہوں اللہ مجھ سے بات کرے میں تورات پڑھتی ہوں، اس کی کتاب پڑھتی ہوں۔ عزیزو سنا، اے میرے اللہ جب اس روایت کو پڑھتا ہوں اپنے گریباں میں جھانکتا ہوں تو سوچتا ہوں میں کتنا ناشکر ہوں، کتنی تو نے نعمت دی میرے اللہ، میں گن بھی نہیں سکتا۔ شکر کا یہ مقام ہے عزیزو، شکر تب ملتا ہے جب انسان فکر کرتا ہے، شکر تب کرتا ہے جب انسان اپنے سے نیچے دیکھتا ہے۔ تو اپنے سے اوپر دیکھیں گے کبھی شاکر نہیں بنیں گے، ناشکرے بنیں گے۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس کھانا نہیں ہے، کتنے لوگ بیچارے جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس اولاد نہیں۔ نیچے دیکھیں نہ کہ اوپر۔ اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع
أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. سب مل کے کہیں اللہ اللہ میرے اللہ. اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرات قدرت. یہ جملہ سب مل کے پڑھیں، بڑا ہی نورانی جملہ ہے، نجات کا جملہ. وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِكَ. کیا ترجمہ؟ اے خدا تیری حکومت سے ہم بھاگ نہیں سکتے. انسان کی کیا حیثیت ہے، خدا سے کہاں بھاگ سکتے. ایک دن پیٹھ قبر سے لگے گی، ذرے ذرے کا حساب دے. خوش نصیب وہ ہے جو قبر میں جانے سے پہلے قبر کو نورانی بنا دے. زیارت کا یہی مقصد ہے جو آپ زحمتیں اٹھا کر آتے، قبر کو نورانی بنا. خوش نصیب وہ ہے جو اللہ سے ملاقات سے پہلے اللہ کو راضی کر دے. سب مل کے کہیں وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِكَ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِكَ. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائري ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. سب مل کے ظلمت نفسی خدا اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ بندہ صرف اللہ کے پاس آ کے نا دربار میں یہ کہے میرے اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ اقرار کرے نا، یہ ظلم تو نفسی اقرار ہے، اے خدا میں نے ظلم کیا، تو خدا اسے بھی توبہ سمجھ کے قبول کر دیتا ہے. اللہ اتنا اس کا کرم ہے. وَتَجَرَّتُ بِجَهْلِي. میرے اللہ میں نے کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا. اگر میں تیرا دشمن ہوتا تو اے خدا میں دعائے کمیل نہ پڑھتا. میں تیرا عاشق ہوں اے خدا، تیرے حسین کا عاشق، تیرے مولا علی کا عاشق. مجھے شیطان نے دھوکہ دیا، نفس نے دھوکہ دیا، مجھ سے گناہ ہو گئے، مگر تیری قسم میرے اللہ میں نے کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا. تو میرے اللہ ان آنسوؤں کے سوا میرے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے. اگر میں تیرا دشمن ہوتا آج میرے آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے. میں نے جہالت میں گناہ کیے وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علی. یہ مقام شکر ہے عزیزو، آج خدا نے آپ پر ہم پہ بڑا احسان کیا.
او میرے اللہ تو نے آج ہم پہ بڑا احسان کیا. دعائے کمیل یعنی مولا علی کے دسترخوان پہ بلایا اور معصومہ کا مہمان بنا. شکر ہے خدا, بار بار ایسی مہمانی دے خدا, بار بار بلا. اللہم مولایا کم من کبین سترت کم من بلائیں کم من فاد من البلائیں قلد. او میرے اللہ تو نے کتنے میرے گناہ چھپا دیے, کتنی آتی ہوئی بلائیں مجھ سے ٹال دی. اللہ اکبر. کم من مکروہ دفعت و کم من ثناء جمیل لست اہلا لہو نشرت. کتنی میری تعریفیں عام کر دی جس کے میں ذرہ برابر لائق نہ تھا. اللہم عظم بلائی وافرد بی سوالی وکسرت بی اعمالی وقدت بی اغلالی وحبسنی النفی بود عملی وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها ومثالی. سب مل کے یا سیدی یا سیدی. اے میرے سید و سردار, وسلک بعزتک اللہ یحجب عنک دعائی سو عملی وفعالی ولا تبزہنی بخفی ما اطلعت علی من سری ولا تواجلنی بالعقوبۃ علی ما عملته فی خلواتی من سوء فعلی و اساءتی ودوام تفریطی وجہالتی وکثرت شہواتی وغفلتی وکن اللہم بعزتک لی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا. بڑا قیمتی جملہ ہے نجات کا جملہ, قبر کو نورانی بنانے کا جملہ. سب مل کے یاد کر لیں کیا. الہی و ربی من لی غیر. کیا مانا؟ اے خدا تیرے سوا میرا کوئی نہیں, تیرے سوا میرا کوئی نہیں. یہ کس وقت کا جملہ ہے؟ اے عزیزو, ایک مرتبہ بستر پہ لیٹے ہوں گے, عزیز رشتہ دار ڈاکٹر کو لے آئیں گے. ڈاکٹر دیکھ کر کہے گا بچنے کی کوئی امید نہیں. ایک مرتبہ تیرے بدن سے روح نکلے گی. دعا کریں بیوی کے در پہ آئے ہیں, ہماری روح نکالنے کے لیے عذاب کا فرشتہ نہ ہو, عذاب کا فرشتہ نہ ہو. فرمایا گنہگار کی روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے کسی کے بدن کا کیما کیما کر دیا, جیسے ریشمی کپڑا کانٹوں میں پھنس جائے اسے کھینچے تار تار ہوتا ہے. گنہگار کا بدن تار تار. یہ خدا کسی فرشتے کے عذاب کو نہ بھیجنا, رحمت کے فرشتے کو بھیجنا. ایک مرتبہ تیرے بدن سے روح نکلے گی, یہ حقیقت ہے جس میں شک نہیں. ہر ایک کے لیے سکرات ہے, ہر ایک کے لیے موت, مگر شیطان ہمیں بلا دیتا ہے. ایک مرتبہ تیرے ہی بچے تیرے کپڑے اتاریں گے, تجھے غسل دیں گے. مولا سجاد فرماتے دعا بھی حمزہ سمالی میں, اے خدا اس وقت مجھ پہ رحم کرنا. ہمیں سکھا رہے ہیں, خود معصوم ہے. اے خدا اس وقت مجھ پہ رحم کرنا جب میری میت کو غسل دینے والے غسل دیں گے.
گنہگار کے لیے وہی پانی آگ سے زیادہ گرم ہو جاتا، عذاب ہو جاتا۔ اے عزیزو، پھر تجھے تیرے عزیز کفن پہنائیں گے۔ کیا ہوگا کفن پر؟ ہاں، یہ تیرے ہاتھ کفن میں باندھ دیے جائیں گے، پھر یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھ نہیں سکتے گے۔ آج ہاتھ آزاد ہے، جتنی دعا مانگ خدا عطا کرے گا۔ ہاتھ کفن میں باندھ دیے جائیں، پھر تیری زبان تیرے اختیار میں نہیں رہے گی۔ ایک مرتبہ یا غفار تو نہیں کہہ سکتا، آج 1000 مرتبہ کہہ دے یا غفار مجھے بخش دے۔ پھر تیری میت تیرے گھر سے نکلے گی، تیرے چھوٹے بچے بابا بابا ہمّا ہمّا کر کے میت سے لپٹ جائیں گے، پھر تو انہیں کبھی دیکھ نہ سکے گا۔ پھر تیری میت قبرستان کی طرف چلے گی۔ فرمایا میت کو فوراً قبر میں مت ڈالو، اس کا جگر پھٹ جائے گا۔ 3 مرتبہ زمین پہ رکھو، پھر اٹھاؤ، اسے تیار ہونے دو، پھر تجھے قبر میں لٹا دیں گے، مٹی کے منوں کے نیچے چھپا دیں گے۔ قبر تیار ہو جائے گی، اولاد چلی جائے گی، رشتہ دار چلے جائیں گے، تو مٹی کے منوں کے نیچے رہ جائے گا۔ اس وقت کے نجات کے لیے مولا علی نسخہ سکھلا رہے ہیں۔ جب قبر میں اکیلے رہ جاؤ تو یوں فریاد کرو، الہی وربی ملی غیرک ملی غیرک، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ خدا آج پہلی رات ہے، میں تیرا مہمان ہوں، تو نے خود فرمایا ہے مہمان اگر کافر بھی ہو اس کا احترام کرو۔ پہلی رات یہ مومن تیرا مہمان ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، بڑی قیمتی دعا بھی بتلا رہا ہوں، روتی آنکھوں سے یہ دعا، اے خدا مجھے جہاں بھی موت آئے، موت حق ہے، موت سے بھاگ ہم نہیں سکتے۔ اے خدا مجھے جہاں بھی موت آئے، جب بھی موت آئے، میری ایک فریاد سننے بی بی معصومہ کے صدقے میں کیا بولے، جہاں بھی موت آئے، جب بھی موت آئے، میرا یہ چہرہ حسین کے قدموں پہ ہو، اور میری زبان پہ یہ جملہ جاری، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ علی اصغر کا نام ہے، علی اصغر کے بابا میرا سلام قبول کر لے۔ السلام، سب مل کے السلام علی الحسین
والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. ایک درخواست مولا حسین کی بارگاہ میں بھی کر دیں. مولا میں زندگی بھر آپ کا عزادار ہوں. فارسی زبان کا شعر. من از کودکی عاشقت بودم مولا حسین میں بچپن سے تیرا عاشق ہوں. 4 سال کا ہوتا تھا محرم کا چاند نظر آتا تھا. اماں کالی قمیض پہناتی تھی. آپ کے لیے روتا تھا عزاداری کرتا. من از کودکی عاشقت بودم قبولم نما گرچه آلودم. مولا حسین ملک الموت سے صرف اتنا کہہ دیجئے گا یہ میرا زوار ہے, یہ میرا عزادار ہے, یہ میرا عاشق ہے. یہی میری نجات کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. شب جمعہ ہے, شب رحمت ہے, شب مغفرت, شب زیارت امام حسین. دلوں کو لے جائیے کرب و بلا. جس نے ابھی تک کربلا کی زیارت نہیں کی, بی بی معصومہ سے کربلا کی زیارت لے کر جائے. ایک ذاکر تھا, قافلہ لے جاتا تھا سواروں کا فی سبیل اللہ. شب جمعہ تھی, مولا حسین کے حرم میں مجلس پڑی. شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑے, بڑا گریہ ہوا. مسافر خانے میں جا کے سو گیا. خواب میں مولا حسین نظر آئے. یہ زیارت کا کتنا ثواب ہے. جو فی سبیل اللہ زواروں کو لاتے ہیں اس کا کیا اجر ہے. مولا حسین کہنے لگے اے ذاکر تیرا شکریہ, تو میرے عاشقوں کو مجھ سے ملا. مولا حسین شکریہ ادا کرے. یہ کائنات کی بادشاہی سے بڑی بادشاہ. اب دوسری جو خطا کرتے ہیں نا, امام بارگاہ میں, مسجد میں, انجمن میں کام کرتے ہیں, پھر شیطان آ کے کہتا ہے صدر بن جاؤ, سیکریٹری. اسی میں تو سارے جھگڑے. اب دیکھیں مولا کیا نصیحت کر. مولا حسین فرماتے ہیں اے ذاکر تیرے شہر میں ایک مومن ہے, اس کا یہ نام ہے. جی مولا. اور میں سنو, جب میری مجلس ہوتی ہے, وہ سیکریٹری نہیں ہے, صدر نہیں ہے, اس کے پیچھے نہیں ہے مقام رتبے, وہ کرتا کیا ہے. مولا حسین فرماتے ہیں جب میری مجلس ہوتی ہے وہ مومن کیا کرتا ہے, دیگر مومنوں کی جوتیاں ٹھیک کر کے رکھتے ہیں. اس مومن کو میرا سلام پہنچا دینا. مرحبا مرحبا اے مومن حسین, مولا تیرے عمل سے بڑے راضی ہیں. خادم بنو, خادم بنو, صدر کے پیچھے نہ رہو, کچھ ثواب نہیں ملے. دیکھو مولا حسین سلام. اب تیسری بات, مولا حسین فرماتے ہیں اس لیے میں تیرے خواب میں آیا ہوں. کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کبھی شب جمعہ میرے حرم میں
علی اکبر کے مصائب نہ بڑھنا۔ ذاکر نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا کیا روایت غلط پڑی، کیا مصائب غلط پڑے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا مولا منع کیوں کر رہے؟ فرمایا صرف شب جمعہ یعنی آج کی رات کے لیے منع۔ مولا کیوں منع؟ فرمایا شب جمعہ اما فاطمہ زہرا جنت البقیع سے آتی ہے، اما فاطمہ زہرا علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ آئے حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی کیسے نکالی؟ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے میں نے حسین کو علی اکبر کی لاش اٹھانے سے پہلے بھی دیکھا تھا۔ حسین کے سر کے بال کالے تھے، حسین کے داڑھی کے بال کالے تھے۔ جب علی اکبر کی لاش اٹھائی میں حسین کو پہچان نہ سکا۔ حسین کے سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ ایک ہاتھ ورچی کے پھل میں ڈالا، آسمان کی طرف نگاہ بلند کی، نانا رسول خدا آپ بھی آئے، دادا ابراہیم اسماعیل کو ساتھ لے کر آئے۔ آپ دیکھیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے، اور میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں ہے۔ حسین نے اکبر کے برجی کا بل کھینچا، اکبر کی لاش تڑپی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی، ٹھہر جا حسین، ٹھہر جا حسین، یہ لاش اکیلے نہیں اٹھا سکو گے، ٹھہرو میں زینب بھی آتی ہوں اور مل کے لاش اٹھائیں گے۔ زینب کی آواز سنی، حسین اکبر کو بھول گئے، حسین اکبر کو بھول گئے۔ میری مائیں بہنیں سنے، اکبر کو بھول گئے۔ فرمایا زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلنا، میں نے تیرے پردے پہ، میں نے تیرے پردے پہ اکبر کو قربان کیا۔ او حسین پہ رونے والیوں کبھی بے پردہ نہ پھرنا، حسین کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس گریے کے واسطے، علی اکبر کے زخمی کلیجے کے واسطے، زینب و حسین کی مظلومیت کے واسطے، میرے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، جنہوں نے ہم پر احسانات کی ان کے گناہ بخش دے، جن کا حق ہماری گردن پر ہے ان کے گناہ بخش دے۔ میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں، میرے اللہ موت نہ دینا جب تک نمازیں قضا ہیں، روزہ حج زکوٰۃ خمس قضا ہے وہ ادا نہ کر دیں۔ میرے اللہ کسی اگر مومن کا حق ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما،
میرے اللہ جو ہمارے اندر بری عادتیں ہیں، اگر غصہ ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، سوء ظن ہے، بدگمانی، ہزار گناہ ہے، ان سارے گناہوں اور بدگمانیوں سے اور صفات خبیثہ سے ہمیں نجات عطا فرما، تمام صفات نورانی بنا دے، پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تیرا حسین چاہتا ہے، جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں، جیسے امام رضا چاہتے ہیں، جیسے حضرت معصومہ چاہتی ہیں۔ خدا ایسا گناہ نہ کریں جس سے امام زمانہ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، امام ہم سے ناراض ہو جائیں۔ مریضوں کو شفا دے میرے اللہ، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے میرے اللہ۔ میرے اللہ جو مومنی نیک نیک دعائیں، نیک نیک تمنائیں لے کر آئے ہیں، سب کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یہ یہودیوں کی طرف سے، صہیونسٹ کی طرف سے، امریکہ کی طرف، اسرائیل کی طرف سے ایک بین الاقوامی سازش ہے کہ پورے دنیا کے اقتصاد کو تباہ برباد کرنا ہے، کرونا کے ذریعے سے عبادتوں کو، حرموں کو بند کروانا۔ یہ سب ان شیطانی سازشوں کے پیچھے امریکہ، اسرائیل ہے، اسے نیست و نابود فرما۔ پروردگار یمن کے مجاہدین کو فتح عطا فرما، سعودیوں کو نیست و نابود فرما۔ شام کے اندر جو کچھ ملعونین ابھی رہ گئے ہیں، ان مردودین کو بھی نیست و نابود کر دے۔ پورے شام میں امن امان قائم فرما۔ جو ہمارے شہداء ہیں، جنہوں نے جانیں دے کر بی بی زینب کے روزے کو بچایا، بی بی سکینہ کے روزے کو بچایا، زینبیون، حیدریون، فاطمیون، جن کے جتنے شہداء ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، اور انشاءاللہ ہمارے لیے شفاعت کا سامان فرما۔ پروردگار جتنے بھی ظالم ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ ہمارے مولا کا امام زمانہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ان کے غلاموں میں ہمیں شامل فرما، ان کے قدموں پہ شہادت نصیب فرما، بے اولاد کا اولاد عطا فرما، مقروض کا قرض عطا فرما، جو بھی نیک حاجتیں سب کی تو پوری فرما۔ طالب علم ہے ان کا ہر دن علم زیادہ فرما، ہمارے تقوی ایمان میں اضافہ فرما۔ کربلا کے عاشقوں کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ جو مانگا گیا عطا فرما، جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما۔ میرے اللہ دنیا میں اگر ایک دعا قبول کرتا ہے، دنیا سے ہم قبر میں زیادہ محتاج ہیں، دنیا سے زیادہ برزخ قیامت میں محتاج ہیں، وہاں ہزار ہماری دعائیں قبول فرما۔ دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین کو، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت آیت اللہ بہجت آیت اللہ کشمیری، جو علماء بزرگ یہاں قم میں دفن ہیں، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، یہ بزرگ ہستیاں سب کو ہدیہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ سائیں تو زیارت پڑھا، متوجہ زیارت۔